وہ تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک پہنچا ہے یہاں تک، جبرائیل کے جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارن کو تنہا داری، کہنے سے پہلے سوچتا ہوں کیا کیا کہوں تجھے، جیسے خدا ہے یکتا یکتا کہوں تجھے، یہ جیسا رضا نے کہا ویسا کہوں تجھے، سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کا بارگاہ میں درود اسلام کا خراج پیش فرما لیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دوستان عظیم احتشام، آج کا بابرکت دن عید الفطر کا دن ہے، اور عید الفطر وہ عظیم دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو یہ بشارت دیتا ہے، یہ خوشی کا دن دیتا ہے کہ وہ جو انہوں نے پچھلے 30 دن اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، اس کی عبادت کی، نیکیاں کرتے رہے، اعتکاف کرتے رہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی ذات اپنے مسلمان بندوں کو ایک خوشی کا دن عطا فرما رہا ہے۔ اور عید الفطر کا جو لفظی مطلب ہے فطرانے والی عید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرما دیے تو روزے کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی کوتاہی نہ چاہتے ہوئے انسان کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ نادار، مفلس اور حقدار لوگوں کو صدقہ فطر عطا فرمائے، اس کے جو روزوں کے اندر کمی بیشی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ کی ذات اس صدقہ فطر کے ذریعے سے اسے پورا فرما دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے مومنو، روزہ میرے لیے ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو کلام تو اللہ کا ہوتا ہے بزبان مصطفیٰ ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، اے صاحب ایمان لوگو، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ ماہ سیام، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ، اگر اس کو یوں کہہ دیا جائے کہ یہ ماہ رحمان ہے، کہ اللہ کا مہینہ ہے، ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو دوستان گرامی قدر، آگے اس بات کو بڑھاتے ہوئے روزوں کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ مقررہ وقت کے اندر ہی کوشش کریں گے کہ تقریر کو وائنڈ اپ کریں اور انشاءاللہ ہم نماز عید الفطر با جماعت ادا کریں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ فرمان ہے، آپ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا
کہ روزوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، کہ دو طرح کا روزہ ہوتا ہے جو انہوں نے بیان کیا، کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ روزے کا لفظی مطلب ٹھہر جانا، رک جانا، باز رہنا، کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان تمام امور کو، تمام اخلاق رذیلہ سے بچ جانا، رک جانا، ٹھہر جانا، کہ جو کہ انسان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں، اس کو رک جانا روزہ کہا جاتا ہے۔ اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صرف خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھانا پینا ترک کر دینا اور اللہ کی رضا کے لیے عبادات سر انجام دینا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے روزوں کی دو اقسام بیان کی۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک روزہ شریعت کا روزہ ہوتا ہے اور دوسرا طریقت کا روزہ ہوتا ہے۔ ہم محافل میں اکثر سنتے ہیں کہ اگر کوئی پیر صاحبان محفل میں جلوہ گر ہو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پیر طریقت اور رہبر شریعت۔ تو اسی بات کو آپ نے بیان کیا کہ روزہ دو طرح کا، ایک روزہ طریقت کا اور روزہ ایک شریعت کا۔ شریعت کا روزہ ایسا روزہ کہ جو شریعت نے حدود مقرر فرما دی، کہ جیسا کہ حدود مقرر ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ شریعت نے اس کی حدود کو مقرر فرما دی کہ روزہ کا وقت کہاں سے شروع ہوگا، کب تک ختم ہوگا۔ یہ ہے روزہ شریعت، کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی تمام کھانے پینے کی حرکات و سکنات کو ترک کر دینا، یہ روزہ شریعت کہلاتا ہے۔ اور آگے آپ نے دوسرا قسم بیان کی کہ روزہ طریقت ایسا روزہ کہ جو انسان کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک رہتا ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ جیسا کہ روزہ شریعت ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے حکم کے مطابق تمام برے کاموں کو، کھانا پینا یہ چھوڑ دینا، یہ روزہ شریعت کہلاتا ہے۔ اور روزہ طریقت ایسا ہے کہ انسان کی پیدا ہونے سے، جیسے کہ انسان کی صورت سمجھ جاتی ہے، کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے دنیا کی، کہ اس وقت سے لے کر وفات تک ایسے تمام اخلاق رذیلہ کو، ایسے تمام غیر شرعی کاموں سے رک جانا پوری زندگی کے لیے، اس کو روزہ طریقت کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے روزے کی یہ دو اقسام بیان کی، ایک روزہ ہوتا ہے طریقت کا، ایک ہوتا ہے شریعت کا۔ تو دوستان گرامی کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ میں اگر اپنے پیارے کو تخلیق خلق نہ فرماتا تو میں اپنے آپ کو رب بھی نہ کہلواتا۔ تو اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اپنے محبوب کی خاطر بنائی ہے اور محبوب کے عشق میں بنائی ہے۔ کہ پشتو ادب کے ایک مشہور شاعر ہیں 16ویں صدی کے 1673، ان کا یہ تذکرہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، رحمان بابا یہ مشہور شاعر تھے۔ آپ نے لکھا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا عشق سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے عشق فرمایا اور اسی عشق کے نتیجے میں، انعام کے نتیجے میں اللہ نے اپنے پیارے کے لیے کائنات خلق فرما دی، جنوں انسان کو بنا دیا، حور و غلمان کو بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالصتاً اپنے محبوب کی خاطر یہ کائنات بنائی۔ تو اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا محبوب ایسا محبوب ہے کہ جو جب چلے تو قرآن بن جاتا ہے، جب سوئے تو قرآن بن جاتا ہے، جب چادر اوڑھ کر سو جائے تب قرآن بن جاتا ہے، جب بولے تو پھر قرآن بن جاتا ہے۔ کہ آقا کی ساری زندگی یہ قرآن مجید ہے، آقا کا سارا اخلاق یہ قرآن مجید ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا محبوب ایسا محبوب ہے کہ اب ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں کہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے آقا کی خاطر، کہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور ایسے محبوب کے ہم امتی ہیں کہ جس کا امتی اگر صدق نیت کے ساتھ رمضان شریف کا صرف ایک روزہ رکھ لے، صرف ایک روزہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس کا چہرہ دوزخ سے 70,000 سال کی مسافت جتنا دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ روزوں کا اجر ہے، صرف ایک روزے کی بات کی گئی، ہم تو ماشاءاللہ سے اللہ کے حکم سے 30 یا 29 رکھتے ہیں، تو پھر اس کا اجر کیا ہوگا؟ تو ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں کہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔
اب ساری کائنات، تمام کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن رب رحمان قادر مطلق کیا فرماتا ہے کہ اے مومنو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر تم اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر گناہ کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو، تو تم کو گھبرانے کی، پشیماں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے خود ہی ہمیں کلیہ عطا فرما دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ظلم کر بیٹھو تو میرے پیارے کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب میرے پیارے کی بارگاہ میں آؤ گے، میرے پیارے کی بارگاہ سے اس کا وسیلہ طلب کر کے مجھ سے بخشش مانگو گے تو میں قادر مطلق تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو یہ تو قرآن مجید میں رب رحمان نے فرما دیا کہ مجرم بلائے جاتے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر یہ رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یہ ہمارا محبوب ایسا محبوب ہے کہ جس کا امتی دنیا میں اگر مصائب و آلام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے تو رب قادر مطلق بروز حشر اسے اجر عطا فرمائے گا۔ تو دوستان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ رب کریم نے آج کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ یقیناً ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس سال وہ قبرستان کی زینت ہیں۔ تو یہ ایک نہ ایک دن یہ جو انسان پیدا ہو چکا، ہر ذی روحیات نے زندگی کا مزہ چکھ کے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اپنی آخری دنیا کو آغاز کرنا ہے۔ کہ ہمارا محبوب ایسا محبوب ہے کہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، کہ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، اللہ کی رضا کے لیے جب روزہ رکھا جائے تو رب قادر مطلق خود ہی اجر عطا فرمائے گا۔ درود پاک پڑھ لیں محبت سے۔ آقا کی شان بے حد بلند ہے۔ ہم انسان اگر آقا کی شان بیان کریں تو ہم اپنی تمام تر کوششیں بالکل کم تر سمجھتے ہیں، کیونکہ نہ ہم آقا کی شان بیان کر کے آقا کی شان بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، کیونکہ رب قادر مطلق نے فرما دیا 30واں پارہ ہے سورہ علم نشرہ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کا ذکر خیر خود بلند کر دیا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہے ذاکر، میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ اور آقا کی شان بالکل بلند ہے، بے پایا بلند ہے کہ جب آقا کی بارگاہ میں کوئی سائل، کوئی مانگنے والا، کوئی سائل سوال کرتا ہے، اللہ کی ذات اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے اس سائل کو، لینے والے کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ وہ سائل پھر مانگنے والا نہیں، وہ پھر بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ کہ منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو۔ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر خیر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی اللہ نے فرما دیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پاس حضرت اللہ کی بیٹی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا بابا اتنا سخی تھا کہ 10 دروازوں سے بھی اگر کوئی سائل، کوئی مانگنے والا آتا تھا تو اس کو خیرات دے دیتا تھا۔ کہ ایک روایت میں 10 دروازے ہیں اور دوسری میں 7 دروازے ہیں، تو ہر دروازے سے اگر سائل ایک ہی مرتبہ آتا، ایک چھوڑ دیا، دوسرے سے، تیسرے سے، 10 دروازوں سے بھی اگر ایک سائل آتا تو اس کو خیرات دے دیتا تھا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا بابا اتنا سخی تھا کہ 10 دروازوں سے بھی اگر سائل آئے تو اس کو خیرات دے دے، کیا سائل کا من بھر جاتا تھا؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ سائل کا من نہیں بھرتا،
اس کی خواہش، اس کی طلب پوری نہیں ہوتی، وہ ایک دروازے سے خیرات لیتا تھا، پھر دوسرے پہ آ جاتا، پھر تیسرے پہ، حتیٰ کہ سارے دروازوں پہ وہ خیرات لے لیتا. تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آپ کا بابا اتنا سخی کہ 10 دروازوں سے اگر سائل کو دے اور سائل کا من نہ بھرے، سنیے میرے بابے سے جس نے ایک مرتبہ مانگا ہے پھر اس نے دوبارہ نہیں مانگا، پھر وہ مانگنے والا نہیں، وہ دینے والا بن جاتا ہے. یہاں پر کہنا پڑے گا کہ منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاموں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں.